ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھو درود غفلت نہ کرو، خدا کی عزت کی قسم حضور ہمارے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے درود و سلام نذرانہ پیش فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ تھکا نہیں ہے ابھی اڑا اڑا کے؟ بس کر دیں اس کو، شور ہوگا تو بھی۔ بلند آواز سے پڑھیں، سارے عاشق بیٹھے ہیں، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم مولا علی علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس خوبصورت بزم میں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رندھاوا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب جناب الحاج حضرت صوفی مظفر حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور جملہ اہل فکر و دانش اور میری عظیم ماؤں بہنوں، دعا ہے مالک کائنات ہم سب کی اس غلامانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ذکر علی کی محفل ہے اور سردی کا موسم ہے، کیک سامنے ہے، محفل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، تو کچھ تھوڑا سا آپ ایسا ماحول بنائیں کہ میں کچھ بات کر سکوں۔ علی کے ملنگ ہی اگر چپ کر جائیں گے تو زمانے میں بولنا کنہوں نے ہے، اور ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت ہو وہاں وہ دل کالا نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا ذرا، میں کچھ کہنے لگا، ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا، یہ آپ کا تھوڑا سا ذوق کا امتحان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند لمحے جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ میں گوش گزار کروں گا۔ ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت ہو وہاں وہ دل کالا نہیں ہوتا، اور دیا ہے درس میرے طاہر نے زمانے کو۔ ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت۔ ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت ہو وہاں وہ دل کالا نہیں ہوتا۔ توجہ، دیا ہے درس میرے طاہر نے زمانے کو، جو ڈر جائے زمانے سے وہ علی والا نہیں ہوتا، جو ڈر جائے زمانے سے وہ علی والا نہیں ہوتا۔ اور یہی سوچا، یہی سمجھا، یہی جانا زمانے میں،
نہیں کوئی علی جیسا نبی کے آستانے میں. تھوڑی سی توجہ کیجئے بولنے کی، ابھی تو پھر میں نے باتیں بڑی ذرا آج تو حوصلہ چاہیے تھوڑا سا، میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہی سوچا، یہی سمجھا، یہی جانا زمانے میں، نہیں کوئی علی جیسا نبی کے آستانے میں. توجہ، یہ ممکن ہی نہیں دشمن علی کا دوست ہو رب کا. یہ ممکن ہی نہیں دشمن علی کا، اگر آپ ہاتھ اٹھا سکیں، یہ ممکن ہی نہیں دشمن علی کا دوست ہو رب کا. یہ لکھا ہی نہیں قدرت نے دنیا کے فسانے. اور علی محبوب احمد ہے. سبحان اللہ. علی محبوب احمد ہے، علی مومن کا والی ہے. توجہ کیجئے گا، کچھ دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں. علی محبوب احمد ہے، علی مومن کا والی ہے، علی نایاب گوہر ہے محمد کے خزانے میں. اور یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ سمجھ سکیں توجہ کیجئے گا، دلوں کے تار چھیڑنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. علی محبوب احمد ہے، علی مومن کا والی ہے، علی نایاب گوہر ہے آقا کے خزانے میں. توجہ کرنا، توجہ کرنا. کبھی بھی کر نہیں سکتا اسے ابلیس بھی گمراہ. کبھی کر نہیں سکتا اسے ابلیس بھی گمراہ. کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہو. توجہ، جملہ سنیے. کبھی بھی کر نہیں سکتا اسے ابلیس بھی گمراہ، جو رہتا ہے ذکر علی سننے سنانے میں. جو رہتا ہے ذکر علی سننے سنانے میں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. میں یہیں پر دیکھیں کچھ لمحے آپ نے بس اپنی توجہات کو میری جانب رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں 10-15 منٹ بعد کوئی سننے والی بات آئے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا. مختصر سی بات ہوگی لیکن بات کے اندر بات ہوگی. یہ قرآن ہے، سورہ نحل آیت نمبر 42 ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یہیں آپ کی تڑپ کا مجھے پتہ لگ جائے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. مجھے یہ بتائیں، سوال اہل علم سے ہوتا ہے یا اہل ذکر سے ہوتا ہے؟ مزہ نہیں آیا آپ کی سننے. وہ سوال اہل علم سے ہوتا ہے یا اہل ذکر سے ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل ذکر کون ہے جن سے سوال کرنے کا حکم خود خدا دے رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. سوال تو یہی، یہ اہل ذکر کون ہے؟ توجہ کیجئے گا. اہل ذکر تو بعد میں پتا چلے گا، پہلے یہ پتا ہو کہ ذکر کیا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ ایک آیا بیٹھا، اس لالچ میں تو ساری رات بھی بٹھا سکتا ہوں آپ کو. تو آپ تھوڑی سی جو ہے نا توجہات ذرا میری جانب رکھیں. اہل ذکر کا پتہ تو تب چلے گا جب یہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ ذکر کیا ہوتا ہے. اب ذکر کیا ہے؟ قرآن ذکر کیا ہے؟ توجہ، قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن نے قرآن کو ہی ذکر کہا ہے. تھوڑی سی آواز اور اٹھائیں یار. قرآن نے قرآن کو ہی ذکر کہا. جب قرآن ہے ذکر تو اہل ذکر ہوئے قرآن والے، تو پھر اہل ذکر ہوئے قرآن والے. اس کے اوپر ذرا توجہ کیجئے گا. امام نبہانی حضرت عبداللہ بن عباس سوال کرتے ہیں مولا علی سے، من ہوا اہل ذکر؟ حضور اس راز سے تو پردہ اٹھائیں کہ یہ اہل ذکر ہیں کون؟
اہل ذکر ہیں کون؟ سوال مولا علی سے ہوا ہے، مولا علی نے جواب دیا، آپ کے تڑپنے کا سوال ہوا یہ اہل ذکر کون ہیں؟ مولا علی نے فرمایا نحن آل محمد، آل محمد اہل ذکر ہے۔ یہ کہاں بیٹھا ہے آپریٹ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، صرف سمپل رکھیں بیس کے ساتھ تھوڑی سی کو۔ ہم آل رسول اہل ذکر ہیں، آل رسول اہل ذکر ہیں، آل رسول اہل ذکر ہیں۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ تو بولو یار، آل رسول اہل ذکر ہیں۔ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ آل رسول اہل ذکر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہے رجب کا مہینہ، اللہ پاک نے اس مہینے کو دو نسبتیں دی ہیں۔ ایک وہ نسبت ہے جو زمین سے آسمان کی جانب گئی ہے، بیٹھے ہو؟ ایک وہ ہے جو زمین سے آسمان کی جانب گئے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آسمانوں سے زمین کی جانب آیا ہے۔ اور توجہ کرنا، اگر یہاں تڑپ سکو، جو جانے والا ہے، قبلہ آپ سے دعا لینا چاہتا، جو جانے والا ہے وہ کعبے سے گیا ہے، جانے والا کعبے سے گیا ہے، آنے والا کعبے میں آیا ہے۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، جو گیا ہے وہ علی کے گھر سے گیا ہے۔ حضرت ام ہانی کون ہے؟ مولا علی کی ہمشیرہ، جانے والے علی کے گھر سے جا رہا ہے۔ توجہ کرنا، اگر جملہ ضائع ہوگا بڑا دکھ ہوگا۔ جانے والے علی کے گھر سے جا رہا ہے، اور آنے والا نبی کی گود میں آ رہا ہے۔ آنے والا نبی کی گود میں آ رہا ہے۔ اور قربان جاؤ ذرا اس منظر کو، آپ نے اللہ پاک نے فرمایا فاسألوا، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات فرمایا سوال کرو، کس چیز کا سوال؟ کس چیز کا سوال؟ توجہ کرنا، کس چیز کا سوال؟ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ پاک نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن ان کنتم لا تعلمون بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، میں پوری توجہ چاہوں گا، اگر تمہیں، بولیے ذرا، اگر تمہیں، سبھی بولیں، اگر تمہیں علم نہیں ہے، سوال کرو علم کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے کسی دروازے پہ ہی کرتا ہے، سوال کسی دروازے پہ ہوتا ہے۔ اب جب سوال، توجہ کرنا یار اس جملے پہ، میں پورا فلسفہ سمجھا رہا ہوں اہل ذکر کا، سوال علم کا تو کوئی دروازہ بھی ہو، وہ کون سا ہوگا؟ ارے جب سوال علم کا ہے تو وہ دروازہ بھی علم والا ہونا چاہیے۔ اگر سوال علم کا ہے حضرت تو وہ دروازہ بھی علم کا ہو۔ تڑپ جاؤ، میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ارے دروازہ تو میرا علی المرتضیٰ ہے۔ دروازہ تو علی کی۔ اب اس دروازے پہ کچھ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ ہے۔ ولادت ہوئی ہے مولا علی کی کعبہ میں، ولادت ہوئی ہے مولا علی کی۔ آپ میں سے جس نے حج عمرہ کی ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں تصدیق کروانا چاہتا ہوں اس بات کی، آپ نے تصدیق کرنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس دروازے پر ابھی دروازے سے اگلا راز تو بعد میں اٹھے گا، ابھی اس بات کو سمجھیں، ولادت کہاں ہوئی ہے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ عَلِيًّا قَدْ وُلِدَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ۔ امام حاکم، توجہ کیجئے، ولادت کعبہ میں ہوئی،
کہاں ہوئی ہے؟ کوئی شک ہے آپ کو؟ تو پھر بولو کہاں ہوئی؟ اب ذرا سنیے، دروازے کی بات ہونے لگی ہے۔ رکن یمانی، قبلہ آپ کی توجہ، رکن یمانی اور رکن اسود کا جو درمیان والا حصہ ہے، یہاں سے علی کی ماں اندر گئی تھی۔ اب یہاں جو بات کرنے لگا ہوں عاشق ضرور تڑپے گا۔ کعبے کا جو اپنا دروازہ ہے، علی کی ماں وہاں سے کیوں نہیں گئی؟ کعبے کا اپنا دروازہ ہے تو پھر وہاں، اور وہ کہاں ہے؟ وہ دوسرے کارنر پر ہے۔ 4 کارنر پہ 2 یہ ہے اور تیسرا وہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی کی ماں کعبے کے دروازے سے کیوں اندر نہیں گئی؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علی کی ماں ادھر سے گزری جہاں دروازہ نہیں تھا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں اور لوگوں، دروازوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جو خود دروازہ ہو وہ دروازوں کا محتاج، دیواریں دروازوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور وہ منظر کیا تھا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ طواف فرما رہی ہیں، آپ تصور کریں آنے سے پہلے ماں طواف کر رہی ہے، آنے سے پہلے ماں طواف کر رہی ہے۔ اور توجہ کرنا، اب وہ بندہ جو اب تک عشاء سے اب تک نہیں بولا، وہ اپنے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لے، اسے بولنا پڑے گا۔ توجہ کرنا، طواف ہو رہا ہے۔ اس منظر کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہوا کیا تھا، اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو شاعر نے کہا کہ مولا علی کی امی جان طواف کر رہی ہیں، تو شاعر نے کہا کہ علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی۔ میں قربان جاؤں، میں توجہ، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، توجہ بلال، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی۔ علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی۔ میں آپ کو منظر دکھانے لگا ہوں، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی۔ دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ، دیکھا علی کی اماں کو، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں قبلہ، دیکھا علی، میں وہ منظر دکھانے لگا ہوا کیا تھا، آپ کی تڑپ کا امتحان لینے لگا ہوں۔ علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی۔ دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی، کچھ ادھر ہو گئی۔ دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی۔ مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ کعبے وچ مرتضی گیا ہے، مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ کعبے وچ مرتضی گیا ہے۔ بت بھی پے آدن ہن ساڑی کوئی واہ نہیں کہ کعبے وچ شیر خدا گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سر ہلا رہے ہیں، سر وزنی ہے، زبان ذرا ہلکی ہے، زبان ہلا کے سبحان اللہ بولیے۔ توجہ کرنے کا بڑا عجیب تخیل پیش کرنے لگا ہوں۔ ویسے اتنے بڑے نقیب کی موجودگی میں ہے تو بے ادبی، لیکن تھوڑا سا چونکہ وقت گزر گیا ہے تو وہ تھوڑا سا کور کر رہا ہوں ذوق والا، کیونکہ چشتی ہوں، مجبور ہوں عادت سے۔ علی کی آمد، توجہ کیجئے گا، مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ جگ وچ مرتضی گیا ہے۔ بت بھی پے آدن ساڑی کوئی واہ نہیں کہ کعبے وچ شیر خدا آ گیا ہے۔ توجہ، مشکل پئی آکھے مشکل نو جا کے، مشکل پئی آکھے مشکل نو جا کے۔ توجہ، مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ کعبے وچ مرتضی گیا ہے۔
بت بھی پایا دن ساڑی کوئی بات نہیں کہ کعبے وچ شیر خدا گیا ہے. ہو سکے تو ہاتھ اٹھا سکیے گا. کعبے وچ شیر خدا گیا ہے. مشکل پہ آکھے مشکل نو جا کے مشکل پہ آکھے مشکل نو جا کے نی چلیے مشکل کشا گیا ہے. نی چلیے مشکل کشا گیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب سوال یہ ہے کہ سوال تو ہوگا اس دروازے پر جو دروازہ ہے علم والا. آپ میں سے اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ فرحان بھائی رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں یا بج چکے ہوں گے، بج چکے ہیں، آپ اتنے جوش کے اندر خطاب کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیں قرآن پڑھ کے سنائیں، قرآن پڑھ کے سنائیں. تو میں نے کہا چلو آؤ تیرے کہنے پر میں قرآن کا دروازہ کھولتا ہوں. یہاں تو بول لو یا مجھے کہیں کہ قبلہ آپ بس کریں. مجھے پتہ ہے کہ ایک بڑی کشش ہے اس کی یار، لیکن ذکر علی سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی. اب میں قرآن کا دروازہ کھولنے لگا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ بول سکیں تو. میں اس راز سے بھی پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. ارے جو قرآن کرتا ہے، آؤ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو دروازہ علم والا ہونا چاہیے. تو قرآن سے بڑا علم کہاں ہے؟ تو اب میں قرآن کا دروازہ کھولنے لگا ہوں. توجہ، یہ کھولا میں نے قرآن کا دروازہ. جب میں نے قرآن کا دروازہ کھولا تو قرآن کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے شروع میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو. قرآن کے دروازے پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا بسم اللہ تو تب سمجھو گے جب بسم اللہ کی با کو سمجھو گے، اور بسم اللہ کی با کو تب سمجھو گے جب اس با کے نقطے کو سمجھو گے. اور نقطہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں انا النقطہ تحت الباب. اس با کے نقطے کو ولی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. میں نے کھولا قرآن تو آگے تھے مولا علی. یہ نقطہ، اچھا یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ یار آپ توجہ کیجئے گا، میں بات کچھ اب ایسی چھیڑ بیٹھا ہوں قبلہ، آپ نظر کریں گے اور آپ کی توجہ رہے گی تو کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا تھوڑا سا فلسفے اور منطق کی طرف چلتے ہیں. آپ سب نے، ہم سب نے میتھ پڑھی ہوئی ہے، میتھ پڑھی ہوئی ہے، اور ہم سب نے بچپن میں الف بے بھی پڑھی ہوئی ہے. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ انا نقطہ تو مولا میں نقطہ انا نقطہ تو تحت البا. یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے نقطہ؟ توجہ، اگر میں لکھوں الف، آگے بولیے نا ذرا، اب ایک بات کرنے لگا ہوں اسی پر آپ تڑپیں گے تو مطلب نقطہ کیا ہوتا ہے؟ نقطے کا فنکشن کیا ہے؟ نقطے کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ کرنا، میری جانب دیکھیے یار، میری جانب. یہ ہے الف، کیا جی؟ اب سوال توجہ کرنا، آگے نہیں یار. میں لکھوں 1 2 3، کوئی بندہ مجھے بتا دے با کون سی ہے، تا کون سی ہے، سا کون سی ہے. ایک بات کہنے لگا ہوں بڑی پیار سے، اگر آپ مسکرا کے بول سکیں، جب تک نقطہ نہ لگے پہچان نہیں ہوتی. کوئی دنیا کا بڑا اردو ادب والا نقطے کے بغیر با کی معرفت دکھا دے مجھے، تا کی معرفت کر کے دکھائے. لوگوں پہچان نقطے سے ہوتی ہے، شکل سے نہیں ہوتی. پہچان نقطے سے ہوتی ہے، شکل سے نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی داڑھی ہے. پہچان شکل سے نہیں ہوتی کہ کتنا بڑا جبہ ہے. پہچان
کپڑوں سے نہیں ہوتی کہ کیسے ہیں. خدا کی عزت کی قسم دل میں محبت علی کا نقطہ نہ ہو تو بندہ کسی کام کا نہیں. کیونکہ نقطہ ہی تو ہے جو بتاتا ہے کہ کون کیا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں انا نقطہ تو. اچھا یہ نقطہ کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے, چلیں اس کو اس طرح بات کرتا ہوں, پیریڈ ہو رہا تھا, ٹیچر آئے کلاس میں, اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر میں نے دنیا کا نقشہ دیکھنا ہے, میں نے دنیا کا نقشہ دیکھنا. باپ نے, ٹیچر نے ورلڈ میپ کھول دیا سامنے. اب توجہ کرنا بیٹا. اسٹوڈنٹ سر یہاں دنیا کے نقشے میں پاکستان کہاں ہے؟ توجہ کرنا. استاد نے ایک نقطے پر رکھا ہاتھ. اس طرح محنت ضائع نہیں کرتے یار. استاد نے رکھا ایک نقطے پر ہاتھ, کہا بیٹا یہ پاکستان ہے. شاگرد کہنے لگا استاد یہ پاکستان ہے؟ یہ تو ایک نقطہ ہے. کہا بیٹا یہی پاکستان ہے. اسٹوڈنٹ نے کہا لاہور کہاں ہے؟ استاد نے کہا اسی نقطے میں. لاہور کہاں؟ استاد نے کہا اسی نقطے میں. اسلام آباد کہاں؟ اسی نقطے میں. آخری لمحے ہیں, بول لو. آپ کو کل نیند میں سبحان اللہ کہتے پھرو گے, ابھی بول لو. شاگرد نے پوچھا اسلام آباد کہاں؟ اسی نقطے میں آپ کی طرف سے آواز آئی. شاگرد نے پوچھا فیصل آباد کہاں؟ کراچی کہاں؟ پنڈی کہاں؟ باب المیرج شادی ہال کہاں؟ دھرم پورہ کہاں؟ پاکستان کے ریلوے اسٹیشن کہاں؟ جنگلات کہاں؟ صحرا کہاں؟ شاگرد سوچ کے کہنے لگا استاد یہ نقطہ بنایا کس نے ہے؟ استاد نے کہا, پروفیسر نے کہا یہ گورے نے بنایا ہے. یہ اب توجہ کیجئے گا, گورا ایک نقطہ بنائے اس میں سارا پاکستان آ سکتا ہے. صحرا اسی نقطے میں, شہر اسی نقطے میں, جنگلات اسی نقطے میں, باغات اسی نقطے میں. ارے اگر انسان کے بنائے نقطے میں سارا پاکستان آ سکتا ہے تو رب کے بنائے نقطے میں سارا جہان آ سکتا ہے. انا نقطہ تحت الباب. آپ تھک گئے ہیں؟ چلیں میری طرف سے آخری بات. شاید ٹائم کیا ہو گیا؟ ہاں ٹائم پورا ہو گیا میرا. میں آخری بات کرنے لگا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اور آخر کے اوپر جو ہے وہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے. کہ توجہ ہے جی سب کی؟ پوری توجہ ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے قرآن کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی مولا علی. ہم کعبے میں گئے تو وہاں بھی مولا علی. ہم آقا کی بارگاہ میں گئے, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, وہاں بھی علی. یہ آپ کو ایک بہت بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں. جہاں نبوت کا ذکر ہوتا ہے وہاں ولایت کا ذکر ہوتا ہے. یہ جملہ اتنا وزنی تھا کہ آپ کو بہت محبت سے بولنا چاہیے تھا. سبحان اللہ. ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا دیں. میں کچھ کہنے لگا ہوں, توجہ کیجئے گا حاجی صاحب. حاصل آج کلائمیکس عرض کرنے لگا ہوں. جہاں نبوت کا ذکر ہوتا ہے وہاں ولایت کا ذکر بھی ہوتا ہے. یقین نہیں آتا تو دیکھیے قرآن کو, جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر بھی. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. توجہ کیجئے گا. آخری لمحے, تھوڑی سی محبت چاہوں گا آخری لمحوں میں.
جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں بی بی مریم جو ولیہ ہے. جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر وہاں حضرت بی بی ہاجرہ کا ذکر ہے. جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں ولی کا ذکر ہے. توجہ. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ حضرت آصف بن برخیہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بی بی ہاجرہ کا ذکر، حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ بی بی مریم کا ذکر. سوال یہ ہے مصطفیٰ کے ساتھ کون تھا؟ میں ایک منظر دکھانے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا. کون تھا؟ نظریں اٹھا کے دیکھیے میدان غدیر کی طرف. دو ہاتھ ہوا میں نظر آئیں گے، ایک ہاتھ نبی کا ہے، ایک ہاتھ ولی کا ہے. جو نبی کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، جو ولی کا ہاتھ ہے وہ علی کا ہاتھ ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دوستان محترم، اس دعا کے ساتھ میں اختتام چاہوں گا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر. بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر. بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. اور کہاں سے آیا ہے نصاب سوچنے دو. اس کی ساری وضاحت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی. کہاں سے آیا ہے نصاب سوچنے دو. حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. کہاں سے آیا ہے نصاب سوچنے دو. حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. میرے علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو دکھا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. اور توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی چونکہ ہم بات کرنے سے پہلے ڈرتے ہے ہی نہیں، نہ فتووں کا خوف ہے ہمیں. ابھی میں یہ شاہ جی میرے ساتھ ہیں، فاضل ہیں جامعہ حجویریہ کے. تو ابھی کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو وہاں موضوع تھا ایمان ابو طالب اور ساتھ مولا علی علیہ السلام. تو وہ مجھے ایک بندے نے کہا حضور اس موضوع کو رہنے دیں، یہاں فتوے بہت لگتے ہیں، یہاں فتوے بہت لگتے ہیں. میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، دنیا کو اب بھی نہیں سمجھ آئی کہ طاہر القادری کے بیٹے فتووں سے نہیں ڈرتے ہیں. طاہر القادری کے بیٹے فتووں سے نہیں ڈرتے ہیں. اور اگر ہمیں فتووں کا خوف ہو، اگر ہمیں فتووں کا خوف ہو تو واللہ منبر پر بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. اور یہ سارا کمال، میں ایک بات بڑی واضح کرنا، بہت کافی سارے دوست جن سے بڑا پرانا تعلق ہے وہ یہاں بیٹھے. میں آج ایک آپ کو راز کی بات بتاؤں، خدا کی عزت کی قسم یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے. اس 8 سالہ فن خطابت کے عرصے کے اندر، 8 سال کے اندر میں جہاں بھی گیا، میں جو بھی بولا واللہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، زندگی میں مجھے کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ سارا میری محنت کا کمال ہے. میں یہ نہیں کہ جو بناوٹی طور پر میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، واللہ اس میں میری محنت کا ذرہ برابر بھی شامل نہیں ہے. یہ سارا کمال وقت کے کلندر کے قدموں کا ہے. ورنہ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لاہور کے اندر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. کتنے ہیں جتنوں کو آپ اتنی عزت سے بٹھاتے ہیں. جب دوستان محترم ایک وقت تھا ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. ایک وقت تھا جب ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا.
ہم بھی غفلت کی زندگی میں تھے، مگر خدا کی عزت کی قسم جب سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دیکھا غفلت ختم ہو گئی، شعور کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اور یہ سارا نور وہیں کا ہے۔ اور اب آپ سوال کریں انہیں یہ نور کہاں سے ملا ہے، انہیں یہ نور کہاں سے ملا ہے؟ تو دوستان محترم انہیں یہ نور سارا آل محمد کے در سے ملا ہے۔ اور ایک مثال، ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، بات طویل ہوگی معذرت چاہوں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حضور شیخ الاسلام کو مانتے ہیں مجدد، اور ہمارے دل کے کسی آخری اس کے حصے کے اندر ایک کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ کیوں مانتے ہیں؟ آج سن لو میری بات، کیوں مانتے ہیں؟ پڑھ لو جا کے مجددوں کی تاریخ کو۔ مجدد کبھی بھی آل رسول کے معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ کیوں خاموشی اختیار نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مجدد کی سند ملتی ہی آل رسول کے در سے ہے۔ اس لیے کوئی مولا علی کی عظمت پر بات کرے تو وہ قلندر میدان میں ہوتا ہے، اور کوئی سیدہ کے خلاف بات کر دے پھر اس کی زبان چپ نہیں رہتی۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے میری ذات کے اوپر جس نے جو بھی کہا، نہ میں نے زبان چلائی نہ قلم چلایا، لیکن جب کسی نے آقا کی آل کو کچھ کہا نہ قلم چپ رہا نہ زبان چپ رہی۔ دوستو آؤ اس تحریک کے ساتھ جڑ کر دیکھو، جڑ کر دیکھو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ساڑھے سینے لگ کے دیکھو، نشہ نہ چڑھیا تو پھر کہنا۔ بے نسبتیں نہیں ہیں، بے نسبتیں نہیں، اور نسبتوں کا کمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا۔ دور دل سے، قبلہ کی فوٹو نہیں لگی، دور دل سے ذرا تصور کیجئے گا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔